ارے نالائق کو جب دیش بھکتی کی ثبوت دینے کی ضرورت تھی، جب وطن پرستی کا ثبوت دینے کی ضرورت تھی، جب اس وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، تو تم انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے. آج تم ثبوت مانگتے ہو. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی معرفت، مرکز کی حکومت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان سے ہاتھ ملائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. سوچنے کی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہاتھ ملانے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. آپ کے تمام نیتا یہ بیانات دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جو ملک ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اس سے ہاتھ ملانے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن ایک سوال ہے کہ ہاتھ ملانے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن جو پاکستان میں جا کے گلے ملتے ہیں اس کے گلے کا کیا کریں؟ نہیں، سوال ہے. اور یہ سوال بے وجہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اس کا کیا کریں گے؟ آپ کہتے تھے کہ صاحب ہماری حکومت بنے گی تو ہم پاکستان کا علاج کر دیں گے. 4 سال ہو گئے تمہاری حکومت کو. کب تک پورب سے پشچم، اتر سے دکشن ہندوستان کے لال ترنگے میں لپٹ لپٹ کے اپنے گھروں کو آتے رہیں گے؟ آج تک تم نے پاکستان کا علاج نہیں کیا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں گارنٹی کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ تم پاکستان کا علاج کرنے کی کوشش تو کرو. ہندوستان کا ہندو اور مسلمان کندھے سے کندھا ملا کے تمہارا ساتھ دے گا، لیکن تم پاکستان کا علاج نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تم پاکستان کا علاج کرنے لائق نہیں ہو. تم جھوٹ بولتے ہو. تم پاکستان کے نام پہ سیاست کرتے ہو. مذہب کے نام پہ تم دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہو. مذہب کے نام پہ یہ ملک تقسیم ہوا، لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے ملک کے تقسیم ہونے پہ دستخط کسی مسلمان نے نہیں کیے. وہ دستخط جب ہوئے، رضامندی ہوئی، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مہاتما گاندھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ملک تقسیم ہو. وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن ملک تقسیم ہوا. آپ نے کیا کیا؟ جو شخص نہیں چاہتا تھا کہ اس دیش کے ٹکڑے ہوں، آپ نے اس کی چھاتی چھلنی کر دی. جس آئیڈیالوجی نے مہاتما گاندھی کی ہتیا کی، آج 70 سال بعد تقریباً اس کا چشمہ چورا کے اس کے چشمے پہ سوچھ بھارت لکھ دیا. آپ اس دیش کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں؟ حکومتیں آئیں گی میرے دوستو، حکومتیں جائیں گی. پہلے بھی وزیر اعظم آئے چلے گئے، نہرو آئے چلے گئے، اندرا گاندھی، لال بہادر شاستری، مرارجی دیسائی، دیوے گوڑا، اٹل بہاری واجپئی، وہ ہیں لیکن گئے ہوئے ہی ہیں. آپ بھی چلے جائیں گے. چھاتی پہ رکھ کے اس دیش کو کوئی کہیں نہیں لے جائے گا. یہ دیش یہیں تھا، یہیں ہے اور انشاءاللہ یہیں رہے گا. آپ سیاست کے لیے اس دیش کا نقصان مت کرو. کانگریس نے کیا کیا؟ کانگریس نے جو کیا، اگر کانگریس نے غلطیاں کی تو کانگریس اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. آپ غلطی کریں گے، ہندوستان کی عوام آپ کو بھی سبق سکھائے گی. اس دیش کو اپنی سیاست کا کھلونا مت سمجھو. اور میں آج یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ نفرت کی آگ کو نفرت سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے. نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے محبت کی بوندوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ پیغام جو پیغمبر اسلام رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، وہ پیغام انسانیت کا اور محبت کا پیغام ہے. اور وہ پیغام ساری دنیا کو انہوں نے دیا، صرف مسلمانوں کو نہیں دیا. اگر مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کو ہی ان کا پیغام ہوتا تو انہیں رحمت المسلمین کہا جاتا، رحمت العالمین نہ کہا جاتا. گیتا کہتی ہے کہ وسودھیو کٹمبکم، پوری وسودھا ہمارا پریوار ہے. تو اگر پوری وسودھا، پوری دنیا ایک پریوار ہے تو خلیق صاحب بھی اس پریوار کے حصہ ہیں.
اسلام کہتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنوا ہے. اگر تمام مخلوق اللہ کا کنوا ہے تو آچاریہ پرمود کرشنم اس کنوے کے ممبر ہیں، اس کنوے کا حصہ ہے. میرے دوستو، پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہا گیا. انہوں نے کبھی اللہ سے اپنے لیے دعا نہیں مانگی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کو آپ خوش رکھیں، ان کے گناہ معاف کریں. انہوں نے پوری امت کے لیے دعائیں مانگی، اور ان کی امت میں بھی شامل ہوں. لیکن تھوڑا سا مجھے دکھ تب ہوتا ہے، تکلیف تب ہوتی ہے کہ پیغمبر کو ماننے والے مسلمان آتنکوادی ہو سکتے ہیں، دہشت گرد ہو سکتے ہیں. یہ پوری دنیا میں کیا ہوا چل رہی ہے؟ مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں وہ یا تو اسلام کو مانتے نہیں ہیں یا پھر اسلام کو صحیح طرح سے جانتے نہیں ہیں. دہشت گردی کا نام اسلام نہیں ہو سکتا. جو اسلام کسی کے دل کو دکھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی کے گھر کے چراغ کو بجھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، دہشت گردی کا نام اسلام نہیں ہو سکتا ہے. کہیں بھول ہو رہی ہے. آتنکواد کا نام اسلام نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دہشت گرد ہوں، آتنکوادی ہوں، وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، وہ کوئی بھی سنگٹھن ہو دنیا کا، میں بنیادی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آتنکوادی ہوں تو میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. اس پہ سوچنا ہوگا. ہماری چھوٹی سی بھول کا کہیں یہ لوگ بہت بڑا فائدہ نہ اٹھا لیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اس دیش میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اس سازش کو سمجھنا ہے. ہمارا ماننا ہے، میرا یقین ہے کہ دنیا میں اگر امن قائم رکھنا ہے تو محبت کے بنا نہیں رکھا جا سکتا ہے. جو لوگ قدم قدم پر بات بات پہ واہیات بیان بازی کر کے اس دیش کے ہندو اور مسلمانوں میں دیوانیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں آج کے اس پوتر موقع سے. مقدس میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی وطن ہے یہ، نہ یوں کم آنکھ کر دیکھو، ذرا کڑوی دوائی ہے مگر تم پھانک کر دیکھو. یہ ان کو میسج ہے جو ہر وقت واہیات بیان بازی کرتے ہیں، ہر وقت بیان بازی کرتے ہیں، واہیات بیان بازی کرتے ہیں کہ ذرا کڑوی دوائی ہے مگر تم پھانک کر دیکھو. یہ میسج آپ کی طرف سے ہے. ہمیں بدنام کرنے سے بھلا کیا فائدہ ہوگا، محبت کے خزانے ہیں دلوں میں جھانک کر دیکھو. یہ میسج دلی تک جانا چاہیے، جانا چاہیے. اور یہ میسج جانا چاہیے کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا. میرے دوستو، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں یہ رسول اللہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں. میری آواز آپ کے دل تک پہنچے تو ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر لگانا. چھپ چھپ کے، ڈر ڈر کے، ہلکی آواز سے مت لگانا، پوری طاقت سے لگانا کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا. اور یہ بات جو میں اب کہنے جا رہا ہوں کسی اور نے لکھا اور میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ میرے دل